یہ کسی عام پتھر سے بنی ٹیبلٹ یعنی تختی نہیں تھی، بلکہ اسے ایک سیاہ رنگ کے مضبوط پتھر سے بنایا گیا تھا جسے انگریزی میں بیسالٹ سٹون کہا جاتا ہے، اور اس تختی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بنایا گیا تھا، جس میں کچھ تصاویر موجود ہیں۔ دعوے کے مطابق ایک تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور دوسری تصویر میں دجال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیبلٹ دو بزرگ پیغمبروں کا ایک بڑا راز ظاہر کرتی ہے۔ اس ٹیبلٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصاویر کے علاوہ 8 تصاویر اور بھی ہیں، جو کہ اس ٹیبلٹ کو ایک خاص زاویے پر گھمانے سے نظر آتی ہے۔ اب یہ ٹیبلٹ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن اس ٹیبلٹ میں ان پچھلی اقوام کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور ان کی قوم کا دجال کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ وہ دجال جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر آنے والا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آسانی سے پہچان پائیں گے جس وقت دجال تمام دنیا کے لیے ایک مسیحا بننے کے دعوے سے ظاہر ہوگا؟ یہ ٹیبلٹ کہاں ہے اور اس میں موجود معلومات کہاں تک درست ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ اردن سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر آثار قدیمہ احمد عبد الکریم الجوہری نے کچھ سالوں پہلے ایک ٹیبلٹ پر اپنی ریسرچ پیش کی، جو ریسرچ انتہائی حیران کن تھی۔ اس ٹیبلٹ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شام کے ایک علاقے میں اور کچھ لوگوں کے مطابق سعودی عرب میں ایک کھدائی کے دوران ملا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک سٹڈی کے مطابق اس ٹیبلٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے 4 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور حیران کن طور پر ان 4 زاویوں سے یہ ایک نئی چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق آج سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو اتنی پراسرار ہو اور جو 4 مختلف زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہو۔ اس ٹیبلٹ کے پہلے زاویے پر جو تصویر نظر آتی ہے وہ ایک بزرگ کی ہے، جو احمد عبد الکریم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ان کے مطابق یہ تصویر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، کیونکہ قرآن سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جن کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ وہ مجسمے یا پتھروں پر مختلف قسم کی تصاویر بنا سکتے ہیں، اور وہ تصاویر جنات ان کے لیے بناتے تھے، کیونکہ اس وقت تمام جنات کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ تصویر جس تختی یا ٹیبلٹ پر بنائی گئی تھی، وہ ٹیبلٹ ایک خاص سیاہ پتھر سے بنایا گیا تھا جسے بیسالٹ سٹون کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر باقی پتھروں سے بہت سخت ہوتا ہے، جس پر نقش و نگار کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اس پر کوئی تصویر یا کوئی اور چیز بنا دی جائے تو اسے پھر اس پتھر سے مٹانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ احمد عبد الکریم کے مطابق یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک سخت جسم کے مالک تھے، اور ان کے چہرے پر بھی ہر وقت سختی نظر آتی تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں وہ ایک طاقتور اور سخت جسم والے نظر آئے تھے، اور اس ٹیبلٹ پر بنی تصویر میں بھی یہ بزرگ چہرے سے کافی سخت نظر آ رہے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بزرگ شخص کا منہ کھلا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ان کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اس بزرگ کی تصویر میں ان کی گال میں ایک سانپ کی تصویر بھی بنی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی داڑھی میں ایک بچڑے کی سر کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس تصویر کو جب الٹ کر کے دیکھیں گے تو ایک اور تصویر نظر آتی ہے، جس کے ساتھ 4 اور تصاویر بھی نظر آتی ہے۔ جو تصویر اس میں نمایاں ہوتی ہے وہ ایک انسان کا چہرہ ہوتا ہے جو صرف دائیں سائڈ سے نظر آتا ہے،
اور اس کے چہرے پر ایک آنکھ ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے اور سر کے بال ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس ٹیبلٹ میں ایک ہی آنکھ نظر آتی ہے جو ایک انگور کے دانے کی طرح بنی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکلی ہوگی، اور دجال کے بال گنگریالے ہوں گے یا جیسے جاڑیاں ہوں، اور اس تصویر میں بھی ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دجال کی گردن موٹی ہوگی، اور اس تصویر میں بھی اس شخص کی گردن موٹی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ پر بنی تصویر میں ایک بندر اور ایک سور کی تصویر بھی بنائی گئی ہے، جو دونوں ایک آنکھ سے کانے نظر آتے ہیں۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے قوم یہود کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور اسی لیے اس ٹیبلٹ میں سور اور بندر کی تصویر بھی بنائی گئی جو اسی واقعے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ایک بچھو کی تصویر بھی نظر آتی ہے جو ایک خطرناک اور موذی چیز ہے، جس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اگر حرم میں بھی بچھو نظر آ جائے تو اسے مار سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر فرعون مصر کو دکھاتا ہے۔ ایک عرب پروفیسر ڈاکٹر یحییٰ بن عباد کا کہنا ہے کہ اس ٹیبلٹ پر موجود لکائی کو سٹڈی کرنے پر ایک حیران کن بات نظر آتی ہے کہ اس کے پہلے سائٹ پر جو تصویر بنی ہے جس میں ایک شخص کو ایک عالم اور قابل شخص دکھایا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور اسی تصویر کے الٹ سائٹ پر ایک اور شخص کی تصویر واضح ہو جاتی ہے جو ایک ظالم انسان کی طرح نظر آتا ہے، اور یہ شخص جاہل نسب ہے جس کی نسب کا پتہ نہیں، اور یہ بہت برا شخص ہے جو احمد عبد الکریم کے مطابق یہ دجال ہی کی تصویر ہے۔ اب اسی ٹیبلٹ کے تیسرے زاویے پر ایک اور تصویر نظر آتی ہے جو ایک شیطان کے سر کی طرح ہے جو ایک کرسی پر بیٹھا ہے اور جس کی ایک سینگ بھی نظر آ رہی ہے، اور حدیث پاک میں شیطان کے حلیے کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی ایک سینگ ہے۔ پھر اس ٹیبلٹ کے چوتھے اور آخری زاویے میں جو تصویر نظر آتی ہے وہ ایک مرد اور عورت کے جسم کو نمایاں کرتی ہے۔ احمد عبد الکریم کے مطابق یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، جب ایک دفعہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں اور ان کو کوئی مرض ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ نہانے کے لیے پانی میں اترے تو انہوں نے اپنے کپڑے پانی سے باہر ایک پتھر پر رکھے، تو کچھ لوگ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ان کے پیچھے دوڑے، اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئیں وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی، اور آپ علیہ السلام ایک نیک اور عزت دار انسان ہیں۔ آخر میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جنہوں نے یہ ٹیبلٹ بنایا تھا تو کیا انہوں نے دجال کو دیکھا تھا؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنہوں نے جنات کو یہ ٹیبلٹ بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس ٹیبلٹ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ شام کے ایک علاقے میں کھدائی کے دوران برآمد ہوا تھا، اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شام کے اسی علاقے میں بے دخل کیا تھا، اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ٹیبلٹ کو مدینہ سے اپنے ساتھ وہاں لے کر گئے ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کا سب سے خوفناک فتنہ یعنی دجال مستقبل قریب میں ظاہر ہونے والا ہے، جس کے بعد یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔